حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ میں کہوں میں زیادہ اچھا ہوں، میں کہوں میرے پاس مال ہے، میں کہوں میرا گھر بہت بڑا ہے، میں کہوں میری سواری اچھی ہے، میں کہوں میں تو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہوں، میں کہوں میرے رشتہ دار بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں، میں بڑا اچھا ہوں، تو اسے یہی کہو ارے تو اچھا نہیں ہے، تو اچھا تب ہوگا جب تو اپنے ہمسائے کے لیے اچھا ہوگا، جب تو اپنی گلی محلے والے کے لیے اچھا ہوگا، جب تو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا، جب تو اپنی اولاد کے لیے اچھا ہوگا، جب تو اپنے ماتحت کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر تو ان سب کے لیے اچھا ہے تو پھر یاد رکھ تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی سب سے اچھے ہونے کا معیار یہی ہے کہ بندہ لوگوں کے لیے اچھا ہو۔ اور اس سے آگے حدیث مصطفیٰ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے یار میرا مقام وہ ہو جو روزے دار کا مقام ہوتا ہے، میرا مقام وہ ہو جو رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے، میرا رتبہ ایسا ہو، میرا رتبہ بہت بلند ہو۔ لیکن آؤ رتبہ کس کا بلند ہوتا ہے، شان کس کی بلند ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اللہ اسے اتنا بڑا رتبہ دیتا ہے جو رتبہ وہ دن کو روزہ رکھنے والے کو اور رات کو قیام کرنے والے کو دیتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ حاصل کرنا کتنا آسان ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر سے تکبر مٹے گا، جب ہمارے اندر سے انا مٹے گی، جب ہمارے اندر سے ضد مٹے گی۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بڑے بڑے آئے اور آ کے مٹ گئے، یہاں سے چلے گئے۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا کرو، صرف یہی کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا اور پھر ختم ہو گیا، نہیں، پورا مہینہ پورا سال آپ کے اخلاق گواہی دیں یہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ محمد عربی کا امتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے جب میزان عمل پہ نیکیاں تل رہی ہوں تو میری نیکیاں زیادہ ہوں گناہ کم ہو۔ او اگر نیکیاں زیادہ چاہیے تو کریم آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے، حضرت ابو درداء سے روایت ہے اور ابو داؤد کی یہ حدیث پاک ہے، سنن ابی داؤد کی۔ حضرت درداء فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میزان عمل کے اوپر حسن اخلاق سے زیادہ کوئی وزنی چیز ہے ہی نہیں۔ یعنی نماز کا وزن کم ہوگا، روزے کا وزن کم ہوگا، زکوٰۃ کا وزن کم ہوگا، حج کا وزن کم ہوگا، حسن اخلاق کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا۔ تو کیسی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اندر وہ حسن اخلاق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا۔ اور یہ بھی نہیں، آج کل تو عجیب معاشرے کے اندر ایک رواج آیا ہوا ہے، غریب کو دیکھ کے بی پی ہائی ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے میرا غصہ میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور یہ غریب کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ امیر کو دیکھ کے نہ اس کا بی پی ہائی ہوتا ہے نہ اسے غصہ آتا ہے۔ عجیب بندے کے اندر، انسانیت کے اندر منافقت چلتی پھرتی ہے۔ یہ دو رنگی چھوڑ دیں، ایک ہی رویہ رکھیں، نہ سوچیں غریب ہے امیر ہے، یہی سوچیں اللہ کی مخلوق ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کا امتی ہے، اس کے ساتھ بھی سلام دعا اچھے طریقے سے کرنی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ حسن اخلاق کے اوپر آخری حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو بندہ اس کے پاس جائے جس کے اوپر مصیبت اور پریشانی نہیں ہوتی۔ جہاں پہ سیلاب ہے وہ کہتے ہوں گے ہم اس علاقے میں چلے جائیں جہاں امن ہو۔ جہاں پہ کوئی بندہ اگر قید خانے میں ہے، جیل میں ہے، وہ کہتا ہے میں نکل کے یہاں سے اس طرف چلا جاؤں، جو کوئی قید کے اندر نہیں ہے وہاں چلا جاؤں۔ آؤ سنیے قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا، سب کچھ آپ نے سن رکھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا محبوب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ میرے قریب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے جو نبی کے قریب ہو گیا وہ قیامت کے دن حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو گیا، وہ پل صراط سے امن کے ساتھ گزر گیا، یعنی اس کا حشر بہترین ہو گیا۔ عزیز ساتھیوں، اگر یہ چیزیں چاہیے، قیامت کے دن نبی کا محبوب ہونا آپ کو پسند ہے، مقرب ہونا پسند ہے، میزان عمل کو زیادہ کرنا
پسند ہے، یہ سب آپ کو مل جائیں گے صرف حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اپنے اندر حسن اخلاق اپناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، غریب امیر کا فرق مٹا دو۔ یہ جو چلتا ہے غریب کو دیکھ کے وہ اخلاق سب بھول جاتا ہے، امیر کو دیکھ کے اخلاق نظر آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہمارا زینب ایسا بن چکا ہے، جب کوئی غریب سلام لیتا ہے تو بڑا بندہ سمجھتا ہے لگتا ہے اسے کوئی کام ہے تو سلام لیا ہے۔ اگر کوئی بڑا سلام لیتا ہے، یعنی عجیب طرح کی ہمارے معاشرے کے اندر یہ منافقت پائی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اپنے نبی کا سچا امتی بنا لو، سچا غلام بنا لو، یقین جانو یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور قبر و حشر بھی سنور جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا